اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی بستی، ہومو سیکشولیٹی میں مبتلا تھے یہ لوگ، ہومو سیکشول میں مبتلا تھے یہ لوگ، اور یہ مرض اس قوم میں سب سے پہلے آیا لوط علیہ السلام سے۔ جہاں یہ رہتے تھے اس شہر کا نام سدوم تھا، اسی سے اس فعل کو سیڈومی بولتے ہیں، سیڈومائز بولتے ہیں اس کو، ہومو سیکسولیٹی۔ اور دیکھو ایک گئی پب کے اندر، ایک گئی بار کے اندر ابھی ایک مسلمان نے پتہ نہیں کس طریقے سے ان سب کا قتل کر دیا ہے، جبکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ کام حکومت کا ہے، صاحب اقتدار لوگوں کا ہے۔ ہر آدمی اگر قانون اپنے ہاتھ میں لے لے گا تو پھر حکومت کیسے چلے گی؟ کوئی انسان محفوظ نہیں رہے گا۔ تو ایک قانون ہے، قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ صاحب اقتدار لوگ ایسا کر سکتے ہیں، اور اگر وہ مٹا دے تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو ان کا عذاب ان کے سر کے اوپر ہے۔ آپ کو فیصلہ لینا، آپ کو ڈیسیژن لینے کا کوئی حق نہیں۔ تو الٹا کام کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے ان کی بستی کو الٹ دیا جائے۔ وہ فرشتے آئے پہلے حضرت ابراہیم کے ساتھ، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہوتے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، آتے ہی فرشتے انسانی شکل میں تھے، کہا السلام علیکم۔ اس کا مطلب مسئلہ یہ معلوم ہوا، کوئی کسی کے گھر جائے تو سلام کون کرے گا؟ گھر والا نہیں، یہ جو گیا ہے وہ سلام میں پہل کرے گا۔ اس کے بعد کہا قال سلام، پھر انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ بیٹھیے بیٹھیے، تشریف رکھیں، بیٹھے۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، بھنا ہوا بچڑا لے کر کے آ گئے۔ سب سے بہترین کھینچ وہی ہے، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، بھنا ہوا بچڑا لے کر کے آ گئے، وہی گھر میں تیار تھا۔ ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ مہمان آ جائے تو کھانے میں تکلف نہیں رکھنا چاہیے، جو ماحضر ہو لا کر کے رکھ دیجئے، ماحضر لا کر کے رکھ دیجئے، یہ بنا لو وہ بنا لو، یہ کر لو وہ کر لو، خامخواہ تکلفات میں نہیں جانا چاہیے۔ جو کچھ بھی حاضر ہے مہمان کے سامنے لا کر کے، اور مہمان کو بھی تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ کھائیں گے نہیں، پیٹ میں چوہے لوٹ رہے ہیں، مگر یہ آدمی شرم سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ کھانا ہے، تو جو کچھ حاضر ہو لا کر رکھ دیا جائے، پوچھا نہ جائے، چائے رکھ دی جائے، کھانا رکھ دیا جائے، کھانا ہوگا تو کھا لے گا۔ بعض لوگ بھوکے ہوتے لیکن شرم سے کہتے ہیں نہیں ابھی کھا کر آیا ہوں، ابھی کھا کر، کچھ کھا کر نہیں آیا ہے، بھوکا ہے یہ، چپ چاپ کھا لینا چاہیے، تکلف نہیں کرنا۔ کھلانے میں بھی تکلف نہیں کرنا چاہیے قرآن بولتا ہے، اور کھانے میں بھی تکلف نہیں کرنا چاہیے قرآن بولتا ہے۔ رکھ دیا گیا، اب وہ بیٹھے ہوئے ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ لا تصلوا الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ، دیکھا کہ ہاتھ نہیں بڑھنے، ڈر گئے، ہو سکتا ہے دشمن ہے، میرا نمک نہیں کھانا چاہتے۔ وہ دیکھے ڈر گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم انسان نہیں ہیں، ہم انسانوں کی شکل میں فرشتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ نوری مخلوق کوئی بھی شکل بدل سکتی ہے، نہ انسانی شکل میں آئے۔ اور دوسری بات یہ کہ نوری مخلوق کھانا نہیں کھاتی، اگر انسانی شکل میں بھی آ جائے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی اگر نور کے ہوتے اور انسانی شکل میں آتے تو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ نوری مخلوق انسانی شکل میں آ جائے تب بھی کھانا نہیں کھاتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، لہذا آپ نور کے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ جی کس استدلال ہے جی؟ تو وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ، اب ڈریے نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم کو کھانے کی حاجت نہیں ہے، اور ہم آپ کے بھتیجے لوط کی بستی کو الٹنے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہ ان کی جو بیوی تھی حضرت سارہ، وہ کیواڑ کے پیچھے سے، دروازے کے پیچھے سے سب دیکھ رہی تھی کہ بڈھا پہلے تو ڈر گیا، اس وقت ان کی عمر 100 سال کی ہے، اور حضرت سارہ کی 90 سال کی جب یہ واقعہ ہوا تھا۔ وہ بوڑھی ہو گئی ہیں لیکن بچے نہیں ہوئے تھے، اب تک بچے نہیں ہوئے تھے ان کو۔ آپ 100 سال کے ہیں اور یہ 90 سال کی ہیں، بوڑھیاں ہیں۔ تو دیکھیں کہ بڈھا پہلے ڈر گیا تھا، اور جیسے ہی بتایا کہ نہ ڈریے، لا تخف انا ارسلنا الی قوم، فرشتے ہیں، تو خوش ہو گئے۔ دیکھا ابھی بڈھا پریشان تھا، اب دیکھو خوش ہو گیا ہے، تو ہنس پڑی۔ وامرأتہ قائمۃ فضحکت شی لافڈ، وہ ہنس پڑی وہ، تو فرشتوں نے انہیں بشارت دی۔ فبشرنا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، بیٹے کی اور پوتے کی دونوں کی بشارت دے دی کہ تمہیں بیٹا ہونے والا ہے اور بیٹے کو بھی ایک بیٹا ہونے والا ہے۔ کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا؟ قالت یا ویلتا اعلد وانا عجوز وهذا بالی شیخا، ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر، بال مینس ہسبینڈ، یہ میرے بال یا میرے ہسبینڈ شیخ بوڑھے ہیں، وانا عجوز میں بوڑھی ہوں، جوانی کا موسم گزر چکا ہے۔
जवानी का मौसम गुजर चुका है, अब बच्चा कैसे पैदा होगा? तो फरिश्तों ने ये कहा, कालू वताजबीन मिन अमरिल्लाह, अल्लाह की बंदी, अल्लाह के हुक्म पर आपको ताज्जुब है? अल्लाह जिसको बच्चा चाहे देना, जवानी का मौसम गुजर चुका तो क्या हुआ? वो पहाड़ से ऊंट नहीं निकाल सकता है तो तुम्हें बच्चा नहीं दे सकता। और हजरत सारा को हमल ठहर गया, हजरत इसहाक पैदा हुए। इसहाक के बेटे याकूब हैं, उन्हीं के 12 बेटे जिसे बनी इसराइल 1.25 करोड़ है, पूरी दुनिया के सर पे सवार हैं, पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा है बदमाशों ने। ये फरिश्ते उन्हीं के बारे में बशारत देने के लिए थे। इसहाक, उनके बेटे याकूब, याकूब के 12 बेटे, 12 बेटे की नस्ल ये बनी इसराइल है। उसके बाद लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ गए। अब वो देखा कि खूबसूरत लड़के हैं, ये तो होमोसेक्सुअल थे, ये सब बदमाश थे, इनके पीछे लग गए। अब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने देखा मेरे मेहमान हैं, वो भी नहीं समझ पाए कि ये फरिश्ते हैं। इसका मतलब है कि नबी को गैब का इल्म नहीं होता। हजरत इब्राहिम को गैब का इल्म नहीं है, खाना ला करके रख दे रहे हैं। अगर उन्हें मालूम होता कि ये फरिश्ते हैं, गैब का इल्म होता तो जानते फरिश्ते हैं, खाने खाने के हाजिर हैं फरिश्तों को। इसी तरीके से अंबिया को गैब का इल्म नहीं होता। हजरत लूत अलैहिस्सलाम क्या पहुंचे, अब वो किवाड़ उन्होंने बंद कर लिया, किवाड़ तोड़ दिया इन्होंने, दरवाजा तोड़ दिया, निकालो लड़कों को बोले तो। उन्होंने कहा अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीद, क्या तुम में से कोई एक भी अच्छा आदमी नहीं? मेरे मेहमानों के बारे में ला तुखज़ूनी फी सैफ़ी, मेरे मेहमानों के बारे में उनके सामने मुझे रुस्वा मत करो। अरे तुम में से कोई एक अच्छा आदमी नहीं है। ये बेटियां हैं मेरी, इसलिए कि उम्मत की जो बेटियां होती हैं वो नबी की बेटियां होती हैं, इसलिए कि नबी जो होता है वो अपनी उम्मत के लिए बाप की हैसियत रखता है। तो उम्मती की बेटी या बेटा औलाद की तरह होता है। उन्होंने कहा कि परेशान मत होइए, हम लोग फरिश्ते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अभी इनका तिया पांचा करते हैं। कहा कि आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए सुबह होने से पहले, इसलिए कि इस बस्ती का उलटना सुबह को मुतय्यन कर दिया गया, उसका अपॉइंटेड टाइम है सुबह। अलैसा सुबह बे करीब, सुबह बिल्कुल करीब है, अब निकल जाइए यहाँ से। और कोई पीछे मुड़कर ना देखे, इसलिए कि बस्ती मौरिद अज़ाब बनने वाली। ला यल्तफित मिनकुम अहदुन, अल्लाह, कोई पीछे मुड़कर ना देखे। आदमी पढ़ ले जाए तो रोते रोते परेशान हो जाएगा, अल्लाह अल्लाह ने, पीछे मुड़कर कोई ना देखे। इनके साथ क्या किया जाने वाला अब हम देखते हैं, कोई पीछे मुड़कर ना देखे। फलम्मा जा अमरुना जालना आलिहा साफिलहा व अमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जीलिम मंजूद मुसव्वमतन इंद रब्बिक व मा हिय मिन ज़ालिमीन बिबईद। जब हमारा अजाब आया तो हमने उसके ऊपरी हिस्से को उसका निचला हिस्सा बना दिया है, तलपट कर दिया। ये बस्ती कहाँ है, हम 27वें पारे पर इससे तफसील से बहस करेंगे। ये बस्ती है किधर और अब कहाँ है, क्या है, तफसील से बहस किस पर, इस मौजू के ऊपर हम 27वें पारे में करेंगे। इसलिए बस्ती तबाह बर्बाद कर दी है। उसके बाद